بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا۔ اگر تو آپ ساتھ دیں گے تو میں پڑھتا ہوں۔ میں لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ ابھی سے اپنی تھکاوٹیں دکھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، رات 1:30-2 بجے سوتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھانی ہوتی ہے، پھر کلاس پڑھاتے ہیں، اور آج بھی کلاس پڑھا کے ہیں، صبح پھر جا کے کلاس پڑھانی ہے، اور اس کے بعد شادی کا معاملہ، یہ سارے اس کے باوجود آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ ذرا محبت دکھائیں۔ اور میں جس کا ذکر کر رہا ہوں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا سارے کا سارا نازل کر دیا، اور خاص طور پہ یہ آیت جب سامنے آتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جب اللہ نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا تو آپ محبوب کی شان سن کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے یار؟ ذرا ایک دفعہ بہار پیدا کریں سبحان اللہ۔ اور بالکل 0 میٹر کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ شاعر کہتا ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا، ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا۔ حیران ہیں سب دیکھ کے رتبہ میرے سرکار کا، حیران ہیں سب دیکھ کے رتبہ میرے سرکار کا۔ اور دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں پھیکی سی لگنے لگی، کب جس کس نے بھی دیکھا ایک نظر روزہ میرے سرکار کا، جس کس نے بھی۔ اللہ رات کا یہ پہر ہے، اللہ جو تیرے محبوب کی شان سن کے اور شان مدینہ سن کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرے، اللہ میں دعا کرتا ہوں اگلے مہینے ہی لے جا، محبوب کے روزے کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا، شیطان کی ٹوٹی کمیں اسلام کو قوت ملی، کب ملی؟ فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ صرف عمر والا بولے، دوسرے سے مخاطب نہیں ہوں، جو فاروقی بیٹا ہے زبانوں کو کھولے، ہاتھوں کو لہرا کر سیدنا عمر فاروق سے اپنی محبت عقیدت کا ثبوت دیں۔ شیطان کی ٹوٹی کمیں اسلام کو قوت ملی، کب ملی؟ فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ زندہ باد یا اللہ، جو آج حضرت سیدنا عمر فاروق کے لیے بول رہے ہیں، یا اللہ کل قیامت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب فرما۔ فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا،
फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। और इंतहाई तवज्जो तलब जुमला, जहन्नम के जो हकदार थे, जहन्नम के जो हकदार थे, जन्नत के वो वारिस बने, जन्नत के वो वारिस बने। कब बने, कब बने? जो इस जुमले पे चुप रहा बड़ा अफसोस होगा। लाहौर तक जाऊंगा, आपसे नाराज होके जाऊंगा, मोहब्बत दिखाइएगा। जहन्नम के जो हकदार थे, जन्नत के वो वारिस बने। कब बने, कब बने? अरे काम आ गया, काम आ गया पिछले पहर रोना मेरे सरकार का। काम आ गया, काम आ गया पिछले पहर रोना मेरे सरकार का। हैरान है सब देख के रुतबा मेरे सरकार का। लो जी, अभी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले बाप की शान और फिर इंशाअल्लाह मेरी और आपकी अम्मी जान सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान करूँगा। और हज़रत कारी साहब के बेटे का हिफ़्ज़ है, वो जब भी आता हूँ मुझे फरमाइश करते हैं कि हाफ़िज़ कुरान वाली नज़म ज़रूर सुनानी है। इंशाअल्लाह वो सुना के इजाज़त चाहूँगा। मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। शायर कहता है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है। आका फरमाते हैं, इस दुनिया कायनात में रहते हुए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी की सारी कायनात का बदला चुका दिया है, सबके एहसानों का बदला चुका दिया है। एक वाहिद सिद्दीक हैं जिनके एहसानात इतने हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन सिद्दीक के एहसानात का बदला चुकाएंगे। अल्लाहु अकबर। सरवरे कौनैन का फरमान है, वो सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझ पे यारे ग़ार का एहसान है। अर्ज़ की सिद्दीक ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक ने पेशे रसूल। मालो ज़े क्या, मालो ज़े क्या, जान भी कुर्बान है। मालो ज़े क्या, जान भी कुर्बान है। मुझ पे यारे ग़ार का एहसान है। और मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का। किस कदर बूबकर तेरी शान है, किस कदर बूबकर तेरी शान है। और
اور میری جماعت مسلک حق مسلک اہل حدیث کا عقیدہ کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، بولے ابو بکر دا پہلا نمبر. اور سماعت فرمائے شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں، جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے. کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. تو جی اس کلام کا حاصل کلام میرا خیال ہے کوئی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ صدیق کو ماننے والے سارے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مسجد گونج جائے گی، کیونکہ یہ کلام کا حاصل کلام ہے. بڑا ہی خوبصورت جملہ شاعر کہتا ہے، اے معاذ اے معاذ ان کی شان پاک میں، اے معاذ ان کی شان پاک میں، ثانی اثنین آ جائے کوئی آن ہے، ثانی اثنین آیا کوئی آن ہے. ماجی سجدرہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ ماجی کی شان میں عقیدتوں کے جملے محبتوں سے سماعت کیجئے. شاعر کہتا ہے، آپ فی عیشت راضیہ عائشہ، آپ فی عیشت راضیہ عائشہ، آپ فی جنت عالیہ عائشہ، آپ فی جنت عالیہ عائشہ. طیبہ، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، طیبہ میرا دل کرتا ہے فجر تک ٹائم ہو میں یہ جملہ پڑھتا رہوں، ماں جی کے ساتھ محبتوں عقیدتوں کا ثبوت دیتا رہوں. طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، مادر امت مصطفیٰ آپ گے، مادر امت مصطفیٰ آپ ہیں، مادر امت مصطفیٰ آپ ہیں. طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ. چہرہ عفق پہ خاک ہے راکھ ہے، چہرہ عفق پہ خاک ہے راکھ ہے، چہرہ عفق پہ خاک ہے راکھ ہے. سورائے نور کا آئینہ عائشہ. ماں جی پر جب تہمت لگی اللہ نے سورہ نور کی متعدد آیات نازل فرما دی ماں جی کی پاکیزگی کے اندر. سورائے نور کا آئینہ عائشہ، اہل بیت نبی آبرو حرم، اہل بیت نبی
آبروئے حرم اہل بیت نبی آبروئے حرم ہے جودا ہے جودا ہے جودا آپ کا ہے جودا آپ کا مرتبہ عائشہ ہے جودا آپ کا مرتبہ عائشہ آپ کے گھر میں کوئی آن محفوظ ہے آپ کے گھر میں کوئی آن محفوظ ہے آپ کے گھر میں کوئی آن محفوظ ہے دین اسلام کی دین اسلام کی قاریہ عائشہ دین اسلام کی حافظہ عائشہ آپ فی عیشت راضیہ عائشہ آخری اشعار اور اس کے بعد میرا سلام کیونکہ حافظ قرآن کی شان کے اندر پروگرام کا انعقاد ہے میں بھی آپ سے تمام احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا ہے میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں جب آپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو کم از کم آپ کا بچہ آگے کھڑا ہو کہ آپ کا جنازہ پڑھانے والا تو بن سکے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا تو بن سکے میں لاہور کے اندر جہاں پر پڑھ رہا تھا آخری سال تھا میں باہر مسجد میں آیا مسجد کے اندر دوست جوان کڑیل جوان جو ہے وہ داخل ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے والد محترم فوت ہو گئے مسجد کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے والد محترم کو آ کے غسل دے دے میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ جس باپ نے ساری زندگی بنا کے تمہیں ڈاکٹر انجینئر بنا دیا کاروبار کرنے والا بنا دیا تو اس باپ کا یہ حق بھی بنتا تھا کہ کسی بچے کو قاری قرآن اور حافظ قرآن بھی بناتے وہ بچے اپنے باپ کے جسد خاکی کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کر رہے تھے اور یہاں پر حافظ قرآن یا عالم دین بچہ ہوتا اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کے اپنے ہاتھوں سے دفنا کے اللہ کے سپرد کرتا تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو یہ توفیق عطا فرمائے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے دستار دیا کیا باتاں نے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے دستار دیا کیا باتاں نے جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتاں نے جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتاں نے جدوں حافظ گھر وچوں چلدا اے جدوں حافظ گھر وچوں چلدا اے رب اپنے فرشتے گھلدا اے حدیث مصطفیٰ حافظ قرآن جب گھر سے نکلتا ہے فرشتے حافظ قرآن کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اللہ اکبر جدوں حافظ گھر وچوں چلدا اے رب اپنے فرشتے گھلدا اے رب دتی ہے شان جو حافظ نو رب دتی ہے شان جو قاری نو اس شان دیا کیا باتاں نے جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتاں نے رب کہنا ہے قرآن پڑھدا جا کل قیامت کا دن ہوگا رب کہنا ہے قرآن پڑھدا جا نال
جنت سیڑھیاں چڑھے دا جا نال جنت درجے چڑھے دا جا جتھے آخری سین قرآن دیے اس مقام دیا کیا باتان جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتان اور والدین نو حافظ قرآن کے ماں باپ والدین نو تاج پہنانا انہوں ہیریاں نال سجانا ہے موتی ہیریاں نال سجانا ہے ہیرے موتیاں نال سجانا ہے چمکے اس دی ہونی ہے انی چمکے اس دی ہونی ہے چمکار دیا کیا باتان جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتان اور شعبہ حفظ قرآن تھے جاری ہے اس مسجد کے اندر الحمدللہ بہت ہی عمدہ حفظ کی کلاس کا شعبہ جاری ہے آپ تمام احباب اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کروائیں اور حافظ قرآن بنانے کا شرف حاصل کریں شعبہ حفظ قرآن تھے جاری ہے اتھے ہندی اعلیٰ ترین پڑھائی ہے اتھے ہندی اعلیٰ ترین پڑھائی ہے کند ذہن بھی کم عقل بھی کند ذہن بھی حافظ بن جان دے کم ذہن بھی حافظ بن جان دے ہوشیار دیا کیا باتان کند ذہن بھی حافظ بن جان دے ہوشیار دیا کیا باتان جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتان انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے فی امان اللہ السلام علیکم چاچا جی کہہ رہے ہیں ہمیشہ ان کا یہ فیورٹ کلام رہا ہے کم از کم مجھے اس نعت کے فیلڈ میں آئے ہوئے 10 سال ہونے والے ہیں اس وقت سے چاچا جی کا یہ مجھے حکم ہے وہ ہوتا ہے ہر کانفرنس پہ کہ یہ کلام سنائیں تو میں ویسے حمد آج میں نے پڑھی نہیں ہے تو چاچا جی کا حکم ہے تو میں اس کے بھی 1-2 جملے سنا دیتا ہوں در پہ بلاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی پتہ نہیں کتنے لوگ سسک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں مکہ اور مدینے کی حاضریاں نصیب فرما یا اللہ میں دعائیہ جملے بول رہا ہوں یہ میرے دوست احباب بزرگ نوجوان بچے سامنے بیٹھے ہیں اللہ آمین کی صدا بلند کریں گے اللہ اسی مجلس کے اندر ان کی دعا قبول فرما کے اللہ اسی مہینے کے اندر اپنے پاک گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے در پہ بلاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی میں تو تیرے در کا منگتا ہوں میں تو تیرے در کا منگتا ہوں جھولی میری بھر دو جھولی ہماری بھر دو اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی برسوں سے ترسی آنکھوں کو برسوں سے ترسی آنکھوں کو مدینہ دکھلاؤ مدینہ دکھلاؤ اللہ غنی
بگڑی بناؤ اللہ غنی رحمت والا حرم شریف رحمت والا حرم شریف آنکھوں کو دکھلاؤ آنکھوں کو دکھلاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی آرزو کرتا ہے یہ معاذ آرزو کرتا ہے یہ معاذ در پہ بلاؤ اپنا بناؤ اللہ جی اپنا بناؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی۔ آج کے پروگرام کی سی ڈی ہمارے پیارے بھائی ابو بکر عارف صاحب مکہ سٹی سینٹر والے فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل سے آپ کو ملے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی جان کی عمر دراز فرمائے، صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے والد محترم کے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور میرے والد مرحوم حضرت مولانا محمد عبداللہ کوثر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مجھے حقیقی معنوں میں ان کا جانشین بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مجھے ان جیسا بنا دے، کم از کم یہ دعا فرما دیں، محبت سے ذرا آمین کے ساتھ صدا بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا جانشین بنائے، اللہ تعالیٰ جہاں وہ مرد کلندر لیٹا ہے اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔